یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حنین پانی گنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب رحمان نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحشر کی یہ 2 آیات مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک پروردگار اس میں پہلی آیت کے اندر اہل ایمان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور اللہ رب رحمان نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کر لو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس نے انہیں ان کی جانیں بھلوا دی۔ پکھے چلاؤ چاہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ پہلا بٹن ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بلوا دیں۔ اولئک هم الفاسقون۔ پہلا بٹن مار کے چھوڑ دے اس انہوں ہی بٹن دو ہی دو انہوں کول پہلا بٹن انہوں کول اللہ دے بندے بس چھوڑ دے اس انہوں دو انہوں بٹن دے ڈمر دے نال پہلا بٹن ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں ان کی جانیں بلوا دیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ پاک پروردگار نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، متقی بن جانے کا حکم دیا۔ تقوی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ وحدہ لا شریک کا خوف ہر بندہ مومن پر، ایماندار پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ اس تقوی کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کے عذاب سے، اللہ کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ اور تقوی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ تقوی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک اس ایماندار اور متقی بندے کو اپنی جنتوں کا وارث بنائے گا اور فردوس کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ یہ سورۃ الحشر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو نذیر کا واقعہ بیان فرمایا، اور اسی طرح احادیث کے اندر بنو نذیر اور بنو قریظہ کے واقعات۔ مدینہ طیبہ، مدینہ پاک میں یہودیوں کے مختلف قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ تین قبیلے مدینہ پاک میں یہودیوں کے قبیلے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قبیلوں کو عذاب سے اور سزا سے دوچار کیا۔ بنو نذیر عہد شکنی کی وجہ سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ انہیں بڑے عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوچار فرمایا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا اور انہیں بھی مدینہ پاک سے نکال دیا گیا۔ ان کو عذاب اور سزا کیوں ہوئی کہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کیا۔ بنو نذیر جنہوں نے عہد کو توڑا اور انکار کیا،
ان کو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ان کا محاصرہ کیا گیا اور بالآخر انہیں مدینہ پاک سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اور بنو قریظہ کے یہود جن کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں غلام بنا دیا گیا، یہ سب عذاب ان کے تقوی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اہل ایمان کو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات میں، بے شمار آیات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ مسنون خطبہ ارشاد فرماتے، جمعے میں ہو یا جمعے کے علاوہ، خطبہ مسنونہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ آل عمران میں سے، سورۃ النساء میں سے اور سورۃ الاحزاب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ جن میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایماندار بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور جب بندہ متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کرنے والا بن جاتا ہے، تو میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ حلال کے اندر اور حرام کے اندر تمیز کرتا ہے۔ وہ بندہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کرتا ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف موجود ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، میرا پروردگار میری نافرمانیوں اور گناہوں پر مجھے سزا دے گا، تو پھر بندہ حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے۔ اور جس کے دل دماغ کے اندر تقوی موجود نہیں ہوتا، اس کا سینہ تقوی سے خالی ہوتا ہے، تو پھر وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ نڈر اور بہادر بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بہادری سے اور ایسی جرأت سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جب بندے کے دل میں تقوی نہ رہے، اللہ کا خوف موجود نہ ہو، تو پھر بندہ بہادر، نڈر اور جری بن جاتا ہے، اور وہ پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہوتا ہے، اس کا ماننا ہوتا ہے اور اس کا بولنا ہوتا ہے، اے جہان میٹھا اگلا جہان کہہ ڈٹھا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں تو اپنی مرضی کریں گے، اپنی مرضی سے موج مستی کریں گے، ہاں جی، کہ جب اللہ کا تقوی نہیں، جو مرضی کرتے پھریں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ نے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو سزا دی، کہاں مدینے کے اندر ان کی بڑی اعلیٰ شان اور بڑی پرشکوہ زندگی، اور کہاں پھر ان کے اوپر اللہ کا یہ عذاب کہ انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، اور ان لوگوں نے اپنے مال و اسباب اور اپنے گھر بار اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کیے اور توڑ ڈالے۔ یعنی انہیں کہا گیا کہ جو اپنے ساتھ اپنا مال و اسباب لے جانا چاہتے ہو، لے جا سکتے ہو، وہ لے جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے گھروں کو
اور اپنی آبادیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف موجود نہیں تھا۔ تو یہ تو دنیا کے اندر ان کو سزا ہوئی، قیامت کے اندر کیا سزا ہوگی، کیا اللہ کا عذاب ہوگا جہنم کی صورت میں۔ تو ہم اللہ کے عذاب سے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ کے طلبگار ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب الرحمن نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا اس سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ منہ زبانی تقوی تقوی کہہ لو یا متقی بننے کی دعا کر لو، مگر حلال میں اور حرام میں، سچ میں اور جھوٹ کے اندر، پلید میں اور پاک میں تمیز نہ کرو، اور صرف زبانی کہتے رہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا تقوی اختیار کرو، اور تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تم فرما بردار ہو۔ اور فرما برداری کب ملتی ہے؟ کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی اختیار نہ کرے، کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور پروردگار کا ڈر اور خوف اختیار کر لے۔ اللہ اکبر۔ حدیث یاد آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن 7 بندوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ بھی بندہ اور ایک وہ بھی ایماندار ہوگا کہ جسے حسن و جمال سے بھرپور عورت، جسے مالدار اور بڑے عہدے والی عورت، بڑے مرتبے اور بڑی شان والی عورت برائی کی دعوت دے گی، مگر وہ اس کے دعوت کے مقابلے میں کہے گا انی اخاف اللہ، میں تمہاری دعوت کو ریجیکٹ کرتا ہوں، تمہاری دعوت کو رد کرتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ اور جب عزیز مصر کی بیوی نے بند در بند کمروں کے اندر جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا قالت احیت لک، آؤ میرے پاس، ہاں جی، تو جناب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اختیار کرتا ہوں۔ یہ حلال اور حرام میں تمیز کب آتی ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں، ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اپنے نام بھی بڑے اچھے اچھے بنا رکھے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم روزہ دار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، لیکن سینہ اور دل وہ تقوی اور اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ تو جب تک دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی نہ ہو، سارے کیے کرائے کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ جب حلال اور حرام کی تمیز ہوگی تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں چھوڑنے والا، اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اختیار کرنے والا ہوں۔ تو فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کا تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر نفس، یعنی نفس سے مراد کل نفس، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے،
اس نے قیامت کے دن کی بھی کوئی تیاری کی ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی میں اس متعلق بھی اس نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ اگر کی ہے تو کامیاب ہے، اور اگر نہیں تو ناکام ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور پھر بہت بڑی بات بیان فرمائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کو کن لوگوں نے بھلایا؟ جیسا کہ پیچھے بنو نذیر وغیرہ کا ذکر ہوا، یہودیوں نے اللہ کو بھلا دیا، یہودیوں کے قبائل نے اللہ کو بھلا دیا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو بھلانے کی سزا کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ان کی جانیں بھلوا دی۔ آج ہم نماز بھولے ہوئے ہیں، روزہ ہمیں یاد نہیں ہے، زکوٰۃ دینا ہمیں یاد نہیں، اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہم بھول چکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے تمام لوگوں سے ان کی جانیں بھلوا دی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود نہ دن کا سکھ اور چین ہے، نہ رات کا آرام ہے، دنیا کی ہر نعمت پاس میں موجود ہے، مگر اللہ کی مار ایسی کہ نہ دن میں سکون ملتا ہے نہ رات میں سکون ہے۔ یہ دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت کے اندر بہت بڑی سزا ہے۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان لوگ ہیں، اور نافرمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، اور فرما برداروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، فرمایا آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کو قیامت کے دن جہنم ہونی ہے اور وہ جن کو اللہ نے جنت کا وارث بنانا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اہل جنت وہ ہوں گے جو ایماندار اور متقی ہوں گے، اور جہنمی وہ ہوں گے جو نافرمان، فاسق اور فاجر، کافر اور مشرک، بد کردار اور بد اعمال ہوں گے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں فرمایا کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، جو بھی آیا جمع کرتا گیا اور کھاتا گیا اور پیتا گیا۔ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ حلال اور حرام کے اندر تمیز رکھی، ہر معاملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف اختیار کیا۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنی پرائیویٹ زندگی کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ شریعت نے، اسلام نے ہر موقع کے لحاظ سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ مثلاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں میاں اور بیوی کے معاملات اور تعلقات کے اندر بھی بندے کو چاہیے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ یا بیویوں کے بیچ میں ظلم کرتا ہے، انصاف سے قائم نہیں لیتا، تو قیامت کے دن فرمایا کہ یہ بندہ ایسے حال میں اٹھایا جائے گا
کہ اس کا ایک سائیڈ وہ فالج زدہ ہوگا اور یہ عذاب اور سزا سے دوچار ہوگا۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ عورت ذات کمزور ہے، اگر میں زیادتی کروں گا، ظلم کروں گا تو کیا بگاڑ لے گی، بلکہ اللہ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے اگر میں ظلم کروں گا اور زیادتی کروں گا، عورت ذات بدلہ لے نہ لے، اللہ قہار اور جبار نے مجھے میرے ظلم کا بدلہ سزا کی صورت میں دینا ہی دینا ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کما حق ہو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ بد پرہیزی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول